إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ مصلیان، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کا ایک حصہ سماعت فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا کوآپریشن کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سہکاریہ کرو، سپورٹ کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سہکاریہ مت کرو، ایک دوسرے کا کوآپریشن مت کرو، جو گناہ کے کام ہوں، جو ظلم اور زیادتی کے کام ہوں، اس میں ساتھ مت دو۔ آیت کا یہ جو حصہ آپ نے سماعت فرمایا، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، مگر صرف اس آیت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے پوری آیت میں، کہ اہل ایمان کو اس میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں جس کو ہم ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کہتے ہیں، جس کو ہم اوامر اور نواہی کہتے ہیں، یہ کرو اور یہ مت کرو، ایسے کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات آتی ہے شعائر اسلام، اللہ کی نشانیاں، یعنی خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، یہ جو شعائر اسلام ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام کا حکم دیا، ان کا احترام کرو، اور یہاں پر یہ کام مت کرو۔ اسی طرح محترم 4 مہینے ہیں، یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہیں،
ان محترم مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اس کے اندر جو چیزیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ وہ 4 مہینے محترم کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے، ان کا احترام کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کے اندر وہ کام نہ کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تیسرے، جو قربانی کے جانور ہے، حج کے ایام میں ہدی کے جانور، قربانی کے جانور جو ہے وہ، ان کو ان کے مقام تک، یعنی جہاں پر وہ قربان ہوں گے، جہاں پر ان کو ذبح کیا جائے گا، اس جگہ تک جانے سے روکو مت۔ اسی کے ساتھ جو حاجی ہیں، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ برائی سے پیش نہ آؤ، یہ سوچ کر کہ انہوں نے ہم کو روکا تھا۔ اب یہ اس بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے سن 6 ہجری میں، تو قریش نے ان کو روک دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم اس لیے ان کو اللہ کے گھر سے روکو کہ انہوں نے تم کو روکا تھا۔ تو اس عداوت کے اندر، اس دشمنی کے اندر، اس انتقامی کارروائی کے اندر تم حاجیوں کو روکو مت، ان کی قربانی کے جانوروں کو مت روکو، اور اللہ کے گھروں کا پاس لحاظ رکھو، جو خانہ کعبہ ہے، جو 4 محترم مہینے ہیں، یہ اللہ نے احکامات دیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، کہ دیکھو تمہاری دشمنی کی وجہ سے، ان کے ساتھ تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کی وجہ سے تم حد سے تجاوز مت کرو، اپنے حد سے باہر مت نکلو۔ وجہ کیا ہے؟ دشمنی اور عداوت، اس کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا سہکاریہ کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے معنی خیز ہوتا ہے؟ جہاں جہاں قرآن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہوتا ہے، اس کے آگے یا پیچھے کوئی نہ کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، دیکھو یہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر جو جو چیزیں کہی گئی اس آیت کے اندر کہ یہ کرو اور یہ مت کرو، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کی خلاف ورزی مت کرو، اور جس سے روکا گیا وہ کام کرو مت، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، ورنہ ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے جس سے منع کیا گیا، وہ کام نہیں کرو گے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کرنے کا حکم دیا، نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب پھر بہت سخت ہے۔ ہمارا دین جو بہت ہمیں محبوب ہے، اللہ کی کتاب جو ہر مسلمان کو بہت محبوب ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات، آپ کی شخصیت جس کو ہر مسلمان محبوب رکھتا ہے، اس کی تعلیمات کے جو نتائج ہیں، اس کے تعلیم کے نتیجے میں جو ادب اور تہذیب پیدا ہوتی ہے ایک مسلمان کے اندر، بہت اہم بات ہے۔ جو تہذیب اور ادب پیدا کرتا ہے قرآن مجید اور اس کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، وہ نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، کوئی نیکی کا کام لے کر آپ کے پاس جو آیا ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اس سے آپ کو نفرت ہے، اس سے آپ کی لڑائی ہے، اس سے آپ کا جھگڑا ہے، مگر باوجود اس کے ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ یہ دین کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ تقوی کا کام ہے۔ تو کیا میری دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ میں نیکی کے راستے میں روڑا بن جاؤں، رکاوٹ بن جاؤں؟ میری دشمنی اتنی بڑی ہے، میری عداوت اتنی بڑی ہے؟ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ
مومن کی شان اسلامی تعلیمات کے یہ نتائج ہیں کہ ایک مومن اس کا چاہے کٹر دشمن کیوں نہ ہو مگر وہ نیکی کا کام لے کر آتا ہے، بھلائی کا کام لے کر آتا ہے، وہ لبیک کہتے ہوئے اس کا تعاون کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی ظلم کی بات لے کر آتا ہے، زیادتی کی بات لے کر آتا ہے، تو وہ اس کا سب سے دنیا کے اندر سب سے قریبی رشتہ دار ہے، سب سے زیادہ قریبی دوست ہے، تب بھی وہ اس کا برائی اور ظلم کے کام میں ساتھ نہیں دیتا۔ یہاں پر جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور جس چیز سے روکا، تعاون اور عدم تعاون، کوآپریشن اینڈ نان کوآپریشن، سہکاریہ اور اسہکاریہ، یہ جو ایک کرنے کا اور ایک نہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے، تو آپ دیکھیں اگر یہ نہیں ہے تو اسی کو کہتے ہیں جہالت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہالت۔ جب کوئی انسان نیکی کے کام کے اندر ساتھ نہ دے، برائی کے کام کے اندر کھڑا ہو جائے لبیک کہتے ہوئے، تو اسی کو کہتے ہیں جہالت۔ اور دور جاہلیت کے اندر، اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے اندر یہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ ان کے یہاں پر ایک کہاوت مشہور تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، وہ چاہے ظالم ہے چاہے مظلوم ہے۔ تیرا بھائی ہے نا، وہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، نہیں، پھر بھی تجھے اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ ظالم ہے تو کیا ہوا؟ تیرا بھائی ہے، تیرا رشتہ دار ہے، تیرے کنبے کا ہے، تیرے قبیلے کا ہے، تجھے اس کا ساتھ دینا ہی ہے۔ ارے وہ ظالم ہے تو کیا ہوا؟ تیرا رشتہ دار ہے۔ اور مظلوم ہو تو مدد تو آدمی کرتا ہی ہے، مگر کبھی کبھی مظلوم جو ہے، وہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس کی مدد تو انسان کرے گا ہی، مگر کبھی کبھار انسان جو ہے وہ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ بہت سی اس کی مجبوریاں، اس کی کمزوریاں اس کے آڑے بنتی ہیں اور وہ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ دور جاہلیت کے اندر تھا۔ لہذا جب اسلام آیا تو وہی بات اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے کہی، انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اس پر صحابہ چونک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مطلب جانتے تھے دور جاہلیت کے اندر کہ بھائی تم کو تمہارے بھائی کی مدد کرنا ہے، وہ قرشی ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ تمہارے کنبے قبیلے کا ہے، تم کو اس کی مدد کرنا ہی کرنا ہے۔ مگر اسلام آنے کے بعد میں بھی کیا اسی کے اوپر عمل پیرا ہوں گے ہم؟ تو صحابہ نے چونک کر پوچھا، اللہ کے نبی، ظالم مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ظالم کی کیسے مدد کریں؟ جو اتیاچار کر رہا ہے اس کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم کرنے مت دو، اس کو اتیاچار کرنے مت دو۔ یہ اس کی مدد کرنا ہے کہ تم نے اپنے بھائی کو ظلم اور زیادتی سے روکا۔ لہذا آئیے ہم اس عنوان کو آگے بڑھائیں۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی اس آیت کے خلاف جو لوگ چلتے تھے، پوری نبوی تاریخ کے اندر، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر یہ ریکارڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں ساتھ دینے کو کہا، تعاون کرنے کو کہا، تقویٰ کے کاموں میں، مگر ایک گروہ ایسا تھا منافقین کا کہ وہ کبھی بھی نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں ساتھ نہیں دیتا تھا، بلکہ لوگوں کو بھی روکتا تھا۔ اور دوسری طرف برائی کا کام ہو، ادھر وہ ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، جو عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹولہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منافقوں کی، جیسے یہ جہالت ہے ابھی ہم نے دیکھا، نمبر 2 جہالت کے ساتھ یہ منافقت بھی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا مومنوں کی شان کے اندر اور منافقوں کے تعلق سے بھی اس معاملے میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے باہم آپس میں دوست ہیں۔ کس نسبت کے اوپر؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں،
وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ساری خوبیاں اللہ نے مومنوں کی بیان کی۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، جو یہ صفات کے حامل ہوں گے اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے گا، اور آگے فرمایا ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ گھر ان کو دے گا جنت میں، اور ہمیشگی ہمیشہ رہنے والے باغات ان کو عطا کرے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ان میں سب سے بڑی بات جنت، باغات، نہریں، ان سب میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان کو اپنی رضا عطا کرے گا۔ دیکھیے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے انعامات اللہ نے کیا بیان کیے۔ جب ایک مومن اس کو سنے گا تو اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی؟ وہ اپنی تمام عداوتوں کو، ناراضگیوں کو پیچھے ڈال کر جہاں اسلام کی بات آئے گی، جہاں نیکی کی بات آئے گی، جہاں اصلاح کی بات آئے گی، وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے کاندھے سے کاندھا ملا کر اس کام کے اندر آگے بڑھے گا، اس کو طاقت دے گا اپنی۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کی شان بتائی ہے، وہاں پر اللہ نے منافقوں کے بارے میں بتایا، والمنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ اولیاء، بعضهم من بعض، یہ باہم آپس میں بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں منکر اور برائی کا، ظلم کا اور گناہ کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں کے اندر ایک دوسرے کو جمع کرتے ہیں، برے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں، نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو کس چیز سے روک کے رکھتے ہیں؟ اللہ کی راہ کے اندر اس وقت خرچ کی ضرورت ہے، انفاق فی سبیل اللہ، تو یہ خرچ نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکی کے کام میں ہاتھ بڑھانے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسوا اللہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور بے شک یہ منافق ہی فاسق لوگ ہیں۔ دیکھیے پیرلل میں اللہ نے دونوں آیات بیان کی کہ ایک جہالت ہے اور ایک نفاق ہے یہ، اور سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ تو لہٰذا اب ایک اصول کو آپ دھیان میں رکھیے، وہ کیا ہے؟ جب ہم نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اصلاح کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ سہکاریہ کرتے ہیں اپنی ناراضگی کو پیچھے ڈال کر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے آتا ہے؟ یہ مہذب ہونے سے آتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ تہذیب آتی ہے تو اس کے لیے اسلام اتنا بڑا ہو جاتا ہے، دین اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام ناراضگیوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اور اگر اس کا اپنی دشمنی، عداوت، ناراضگی اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے تو وہ اسلام کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو ہم بتائیں گے کہ اس نے کس چیز کو آگے رکھا تھا، اپنی ناراضگی کو آگے رکھ کر اسلام کو پیچھے ڈالا تھا، یا اسلام کو آگے رکھ کر اپنی ناراضگی کو پیچھے ڈال دیا تھا۔ اس دن ہم انسان کو بتائیں گے۔ ایسے وہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز بتائے گا جب انسان پرائرٹیز کے اندر، اس کو ترجیحات کے اندر کون سی چیز کو آگے رکھتا ہے، کون سی چیز کو پیچھے ڈالتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ تہذیب آتی ہے، جب وہ کلچرڈ ہو جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں، تو اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ کوآپریشن، اچھے کاموں میں کوآپریشن پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تہذیب سے انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ کوآپریشن، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
اور جب ایک دوسرے کے اندر ایسے 10 میں 15 میں 20 میں 100 میں 1000 میں جب کوآپریشن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ ادھار، عروج شروع ہوتا ہے قوم کا، خاندان کا، قبیلے کا، ان کا دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھانا شروع کرتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آج امت پستی کی طرف کیوں جا رہی ہے، اس کے بہت سے اسباب کے اندر ایک بہت بڑا سبب وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں نیکی کا کام ہو وہاں پر وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ اللہ نے حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر یہ تہذیب، یہ کلچر پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس لیے شاید نہیں پیدا ہوا کہ ان تک یہ بات پہنچی نہیں، یا اگر پہنچی تو ان کی ناراضگی اتنی بڑی ہے کہ وہ کسی طرح سے کمپرومائز کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اب دیکھیں آگے ہم بڑھتے ہیں اس عنوان کو لیتے ہوئے، اسلام کے اندر تعاون اور عدم تعاون کا تصور کیا ہے، کوآپریشن اور نان کوآپریشن کا کانسیپٹ کیا ہے۔ دیکھیے ایک روایت ہے، ابھی مدینہ دارمی رضی اللہ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، مگر اس روایت سے پہلے ایک بات ہم سنتے چلیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جتنی قیامت کی نشانیاں بیان کی، قیامت سے پہلے یہ چیزیں ظاہر ہوں گی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اوپر انگار کو لینا۔ کیوں مشکل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ اسلام کے بالمقابل غیر اسلامی طاقت اتنی جڑ پکڑے گی، اتنا زور پکڑے گی کہ اسلام کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر اسلام کے بالمقابل طاقتور جو چیزیں ہیں جس نے اسلام کے اوپر چلنا مشکل بنا دیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اسلام کو وہ قوت کیوں نہیں ملی؟ اس کے اسباب کیا کیا ہیں؟ اس کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے کہ اس کے ماننے والے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے۔ معلوم کیا ہوا؟ اسلام کو کمزور کرنے میں سب سے پہلے کس کا رول ہے، سب سے پہلے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا ہاتھ، ہمارا معاملہ ہے۔ اب چلیے اس روایت کو اب ہم سنیں۔ اللہ ایک اور پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اوپر قیامت سے پہلے ایسا وقت آ کر رہے گا جب لوگ برائی کا حکم دیں گے، اور ابھی ہم نے سنی آیت سورہ برات کی، منافق برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ اس امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ برائی کا حکم دیں گے اور بھلے کاموں سے روکیں گے۔ اس پر صحابہ کرام چونک گئے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی ایسے ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں، قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی قیامت کی۔ اب آئیے اس روایت کی طرف۔ ابو مدینہ دارمی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا لم يفترقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، کتاب الزہد کے اندر، اور البانی رحمہ اللہ اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں لائیں، اس کو صحیح قرار دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ جیسے آپس میں ملتے تھے، جیسے آپ جا رہے ہیں، گھر سے نکلے، سامنے سے آپ کا دوست آیا، ملاقات ہو گئی، آتے جاتے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوتا ہے، خیر خیریت ہوتی ہے۔ تو ایسے صحابہ کرام، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام میں سے دو صحابہ کرام کی جب کبھی بھی ملاقات ہوتی تھی،
کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم یفترقا. تو جب ان کی ملاقات ہوتی تو وہ دونوں اس وقت تک الگ نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان دونوں میں سے ایک یہ سورۃ العصر شروع سے لے کر آخر تک سنا نہیں دیتا تھا. پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ سلام کہہ کر پھر الگ ہوتے تھے، یعنی اس سورت کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے. اور جانتے ہیں سورت کب نازل ہوئی؟ بالکل ابتدائی زمانے کے اندر، شروعات کے اندر، جب مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، طواف کرنے نہیں دیا جاتا تھا، مل بیٹھ کر دین کی بات کرنے نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ کہیں دعوت و تبلیغ کریں تو ابو لہب اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا، پتھر لے کر لوگوں کو روکتا تھا کہ ان کی بات مت سننا. ایسے کوئی دین کا کام کرنے سے انہیں منع کرتے تھے، روکتے تھے، کچھ کرنے نہیں دیتے تھے. یہ دور تھا جب یہ سورت نازل ہوئی. اور اس دور میں اس سورت کے اوپر صحابہ کا عمل کیا تھا؟ جب تک کہ اس کو ایک دوسرے کو نہیں سناتے تھے الگ نہیں ہوتے تھے. اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اس سورت کی. آخر کے جو دو اس کے اندر دو باتیں اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا یہ باہم ایک دوسرے کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو تاکید کرنا، ایمفیسائز کر کے بولنا ایک دوسرے کو. وَتَوَاصَوْا وصیت اسی سے بنا ہے. ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے مرنے والا مرنے سے پہلے ٹھوک بجا کر، گواہ بنا کر، شد و مد کے ساتھ میں کوئی بات بتاتا ہے. تو وتواصو ایمفیسائز دے کر، زور دے کر، وتواصو بالحق ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، زور کے ساتھ، تاکید کے ساتھ. وتواصو بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا کہ دیکھو جب تم حق کی بات کرو گے، اس کو پھیلاؤ گے، اس کا پرچار کرو گے تو تکلیف ہوگی تم کو. دیکھو صبر کرنا، ہمت مت ہارنا، حوصلہ مت ہارنا، صبر سے کام لینا. یہ وقت ایسا ہے کہ ہمارے لیے کٹھن ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، مگر دھیرے دھیرے جب ہم سب مل کر اس کے اوپر جم جائیں گے، سب لوگ جب اس کے اوپر جم جائیں گے تو یہ مشکلات آسان ہو جائے گی. ایک مثال سمجھیے. آپ کے یہاں پر پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، مگر تجربہ تو آپ سب کا ہوگا. مگر ممبئی میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹیشن کے اندر جو ہے بہت کراؤڈ ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے. جب آپ سیڑھیوں پر سے یا سلوپ کے اوپر سے اترتے تو انسانوں کا ریلا سامنے سے آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس ریلے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈال دو تو آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں، لوگ دھکا مار مار کے آپ کو آگے بڑھا دیتے ہیں. مگر آپ اپوزٹ سائڈ میں آ جاؤ گے تو پھر آپ کا اس بھیڑ کو کاٹ کر اپنی جگہ تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا. بالکل اسلام کے اوپر ایسے حالات تھے. تو ایسے حالات میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو، ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملاؤ، اپنی عداوتیں ناراضگیاں پیچھے ڈال دو اور زور لگاؤ سب مل کر، اور اس دین کو، اس اسلام کو، اس حق کو، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرو. پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ دین تمہارے شہر میں، تمہاری ریاست میں، تمہارے ملک میں اس دین کے اوپر تمہارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لہذا یہاں پر آپ دیکھیں آخری بات تعاون، کوآپریشن، سہکاریہ، اس کو لے کر اللہ کے نبی نے کتنا بڑا اسوہ چھوڑا ہے اس کو سنیے آپ. اللہ کے نبی کی زندگی میں نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے جس کو حلف الفضول کے نام سے باقاعدہ سیرت نگاروں نے اس کو ہر سیرت کی کتاب میں اس کو جگہ دی. کتب احادیث میں اس واقعے کو نقل کیا گیا. اتنا اہم واقعہ ہے حلف الفضول. حلف کہتے ہیں ٹریٹی کو، ایگریمنٹ کو، جس کو کچھ لوگ مل کر، کچھ قبیلے مل کر وہ ٹریٹی کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو حلف الفضول، فضول اس کا نام ہے. اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ اس کا نام حلف، یہ ایگریمنٹ کا نام، اس ٹریٹی کا نام حلف الفضول کیوں ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. مگر یہ ٹریٹی کیا تھی؟ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. ایسا ہوا تھا کہ عاص بن وائل نام کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اور یہ عمرو بن العاص کے والد ہیں. بیٹا سچا مسلمان اور باپ
اسلام کا کٹر دشمن. جیسے اکرمہ ابن ابو جہل، اکرمہ سچے مسلمان، ابو جہل کٹر دشمن. خالد ابن ولید اسلام کے سچے دوست، اور ولید ابن مغیرہ ان کے والد اسلام کے کٹر دشمن. کٹر دشمن باپ، کٹر دوست اسلام کا بیٹا. ایسے ہی عمرو ابن العاص، ان کے یہ والد ہیں عاص بن وائل. دور جاہلیت کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کی نبوت سے پہلے کا واقعہ. باہر سے ایک آدمی آیا تھا، اپنے سامان کو بیچا. اب سوچا عمرہ کروں گا اور جاؤں گا. عاص بن وائل کو اپنا سامان بیچا. عاص بن وائل نہ سامان واپس کرنے کو تیار ہے، نہ پیسہ لوٹانے کو تیار ہے. اس نے اس سردار کے پاس گیا کہ میری مدد کرو، دیکھو تمہارا یہ آدمی میرے پیسے بھی لیا ہے اور میرا سامان بھی نہیں لوٹاتا ہے، مجھے دلا دو، مجھے دلا دو، مجھے دلا دو. کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ عاص بن وائل بہت بڑا سردار تھا. اس کی دشمنی میں کون اس کا ساتھ دے گا، اور اس سے دشمنی کون مول لے گا؟ کمزور کی وجہ سے. اور نمبر 2، ان کے یہاں پر اصول تھا انصر اخاک ظالما و مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو اس مظلوم کی مدد کیوں کرے گا؟ ظلم کرنے والا عاص بن وائل تیرا رشتہ دار ہے، تیرا کنبے والا ہے، مکہ والا ہے، قریشی ہے، تو اسی کا ساتھ دینا ہے چاہے وہ ظالم کیوں نہ ہو. اسی اصول پر عمل کرتے تھے. کسی نے ساتھ نہیں دیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کو جمع کیا اور کہا یہ بہت غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم زیادتی کے کاموں میں ساتھ مت دو. اور ہوا یہ کہ یہاں پر اپنے چچاؤں کو جمع کیا اور دوسرے قبیلے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور وہاں پر یہ ٹریٹی ہوئی. وہاں پر ایک ایگریمنٹ ہوا. سب نے اس کے اوپر دستخط کی اور رضامندی ظاہر کی کہ جب تک کہ ہررا پہاڑ موجود ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا نا، جب تک کہ پہاڑ اپنی جگہ یہ ہررا موجود ہے، اور جب تک کہ سمندر کا نام لیا احمر کے اندر پانی کا ایک قطرہ موجود ہے، اس وقت تک یہ ٹریٹی باقی رہے گا کہ کوئی بھی مظلوم ہو، چاہے مکہ کا ہو چاہے مکہ سے باہر سے کیوں نہ آیا ہو، ہم سب مل کر ایک ہاتھ بن جائیں گے. تعاونوا علی البر والتقوی، ایک ہاتھ بن جائیں گے ہم سب مل کر، اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے، اور ظالم سے جو اس نے حق چھینا ہے اس کو لیں گے، حاصل کر کے رہیں گے. اور یہ ٹریٹی کب تک قائم رہے گا؟ جب تک یہ پہاڑ موجود ہے اور جب تک سمندر میں پانی موجود ہے. لہٰذا اللہ کے نبی نے نبوت کے دور کے اندر، نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ صحابہ کے ساتھ میں شیئر کیا کہ ایسا ہوا تھا، اس وقت میں اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھا. لہٰذا آج بھی اسلام کے اندر، آج جبکہ اسلام آ چکا ہے، اسلام کے آنے کے بعد بھی آج بھی اگر اس طرح کے کسی ٹریٹی کے اندر، معاہدے کے اندر مجھے بلایا جاتا ہے، میں اس میں ضرور شریک رہوں گا. اور اگر مجھے سرخ اونٹ دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ 100 سرخ اونٹ لے لو، یہ 10 سرخ اونٹ لے لو، مگر اس کام میں تم ساتھ مت دو، تم ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ تم، تو میں ایسا نہیں کروں گا. اگر میں اس میں شریک ہوں تو ہٹوں گا نہیں، اور اگر مجھے روکا جائے اس میں شریک ہونے سے تو میں رکوں گا نہیں، چاہے مجھے سرخ اونٹ کیوں نہ دیے جائیں. مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسے کام کے اندر ساتھ دوں جو مظلوم کے خلاف ہو، اس کا حق دلانے کے لیے ہو، نیکی کے لیے ہو، تقوی کے لیے ہو. آج بھی میں ایسے کام کے لیے تیار ہوں. اور ظاہر سی بات ہے، وہ جو ٹریٹی ہوا تھا اس کے اندر مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے. اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ آج بھی اگر کسی غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر غیر مسلم اور مسلمان مل کر ظلم کے خلاف، تعدی کے خلاف اگر کوئی ٹریٹی ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر مسلمانوں کو شریک ہونا چاہیے. لہٰذا یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور تہذیب کہ دوستو عزیزو، اگر یہ نقشہ پورے ہندوستان کے مسلمان اگر پیش کریں، انشاءاللہ دن دن، ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ، اللہ رب العزت ہماری قوت اور طاقت کے اندر اضافہ کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، یہ تہذیب، یہ عادتیں، یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.